ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ بین الاقوامی مبلغ اسلام پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کی صدارت اور میزبانی میں عظیم الشان عظمت امام عالی مقام و شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، مجلس وحدت مسلمین پنجاب کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، اتحاد ملت اسلامیہ کے مرکزی امیر مولانا محمد ریاض کھرل، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ غلام اللہ خان اور مسلک دیوبند کے مفتی شہر مفتی مظفر اقبال نے بطور مہمانان اعزاز شرکت کی، جبکہ اس موقع پر دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، ادارہ نور الاسلام کے سرپرست اعلیٰ الحاج محمد حنیف مدنی، محتمم اعلیٰ صاحبزادہ حسیب رضا مدنی، ناظم اعلیٰ صاحبزادہ شعیب احسن مدنی، سیاسی و سماجی شخصیات، آستانہ عالیہ مدنیہ چراہیہ سے منسلک مریدین، متوسلین، عقیدت مندوں اور اہلیان علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صدارتی خطبے میں پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کا کہنا تھا کہ شان کربلا اور عظمت اہل بیت اطہار کا الفاظ میں احاطہ ممکن نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں شہدائے کربلا نے عظیم قربانیاں دے کر اسلام کو تا ابد زندہ و جاوید کر دیا۔ سیدنا امام علی مقام کی ولادت ہوئی، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پاک شہزادی کے آنگن میں وہ پھول آیا جس پھول کی مہک نے پوری کائنات کو مہکانا تھا، دنیا ہی نہیں جنت کو بھی مہکانا تھا۔ ایک دن سیدہ ام فضل پاک امام کو لوری دے رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ میں شارٹ بات کر رہا ہوں۔ پاک مفتی صاحب کہتے میرا ساتھ دے دیں۔ پاک حسین کو کیا کر رہی ہیں؟ لوری دے رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک نے محبت جو تھی اپنے پاک شہزادے کی، حضور سیدہ کے گھر گئے، ابھی وہ سیدہ ام فضل ان کو جھولا جھلا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچی میرے بیٹے کو مجھے دے، جیسے حضرت نے فرمایا حجاج بن یوسف نے اگر بغیرتی کی تو اس نے صرف آلے بیت نبی سے گستاخیاں نہیں کی، اس نے تو کعبے کے اوپر منجیقوں کے ساتھ اس کا علاق بھی جلا دیا تھا۔ اس طریقے سے اس نے گستاخی ادا کی۔ وہ تو ایسا گستاخ تھا کیونکہ جو اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے پھر اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ محترم بھائی، جب آقا کریم علیہ السلام نے شہزادے جنت کو پکڑا اپنی گود میں، بوسے دیے، پیار کیا، ادھر ہی جبریل امین آ گئے۔ کون آئے؟ جبریل امین آئے۔ ادھر میرے آقا مسکرا رہے تھے، پیار فرما رہے تھے، ادھر سیدنا جبریل امین آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب کا سلام ہے اور پیغام ہے۔ کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو بڑی بے دردی سے شہید کرے گی۔ میرے آقا کی پاک چشمان نور سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رونا کہاں سے آیا؟ او بات سن، حسین دی محبت رونا سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت دی سنت، جس کی آنکھ سے آنسو آتا ہے محبت حسین میں، خدا کی قسم ہمیں حسین میں رونے والی آنکھ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کر رہی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا، ادھر چاچی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ خوش تھے، ابھی مسکرا رہے تھے، ابھی آنسوؤں کی جھڑی لاگی، کیا بات ہے؟ فرمایا چاچی ابھی جبریل امین پیغام لے کے آئے ہیں کہ میری امت میرے شہزادے کو بڑی بے دردی سے شہید کرے۔ سرکار نے فرمایا کیا کہ میری امت۔ اب چاچی نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے، بڑا بریک سوال ہے خدا کے واسطے، علماء سمجھیں گے، بڑا بریک سوال ہے، آپ کے ہوتے ہوئے، چونکہ پتا تھا بعد خدا ہر شان کے مالک تو مصطفیٰ ہے، اور سارے صحابہ نبی کے نام پہ اپنی گردنیں کٹواتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کوئی صحابی حسین کی گستاخی
क्या आपके होते हुए कहा नहीं नहीं ये मेरे बाद फिर मुस्नद अबू याला के अंदर मेरे नबी की हदीस है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं देख रहा हूं बनु उमैया के कुछ लौंडे मेरे दीन के अंदर मेरे बाद खराबियां डालेंगे। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारो, बात गौर से सुनो यार, ये मेरे नबी की याद की अजमत के अंदर रहा हूं। मेरे नबी ने दूसरी हदीस मुस्नद अबू याला है, अगर किसी को शक है पेश कर दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूं एक डब खड़बा कुत्ता, एक अल्लामा साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, अहले बैत की शान दसन लगे कभी डरिया नहीं, क्योंकि मैं उस बाप का पुत्र हां, उस मां का दुध पीता है। अज भी जाओ रावलपिंडी के अंदर मेरे बाप की अरबा रुपए की जायदाद है, मैं कसमियां बात कर रहा, लेकिन मेरे बाप ने जदों दीन इस्लाम कबूल किया, मेरी मां ने जदों दीन इस्लाम कबूल किया, तो खुदा की कसम सारी कायनात में जुत्ती दी नोक पे मारे। लानत भी खुदा ने डाली, मोहब्बत भी रब ने मांगी, लानत उन पे डाली जो मेरे नबी को तकलीफ दे, जो मेरे नबी की मोहब्बत के बायस बने, वो तो हमारे सर का ताज है। मोहतरम भाई, जनाब सैयदा उम्मे फजल भी उधर ही है। मेरे हजूर गए, जब देखा कि शहजादा रो रहा है, तो अपनी पाक लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदा तैयबा ताहिरा को फरमाते हैं, मेरी प्यारी बेटी, इनको रुलाया न करो, खुदा की कसम, बात गौर से सुन। मेरे हजूर ने फरमाया, बेटी, जब ये हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम रोते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। एक बात तो बताओ, जब करबला के अंदर सैयदना इमाम अली अकबर की शहादत हुई तो मेरे नबी को तकलीफ हुई थी कि नहीं? और बोलो खुदा बात तुसी ते बोल लो, जिन्होंने पता उन्होंने नहीं पता। खुदा की कसम, मेरे नबी को उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। जब मेरे नबी की आंख पे छुरियां चल रही थी, खंजर चल रहे थे, तीर बरस रहे थे, तो रब ने क्या कहा? जिन्होंने तीर बरसाए, जिन्होंने खंजर मारे, जिन्होंने तलवारें उठाई, उन पे खुदा की क्या है? वो शेरी बोले, लानत, बेशुमार, यजीदियत की लानत, बेशुमार। कहा, ना मुझे तख्त ताज की जरूरत है, ना मुझे हुकूमत की जरूरत है, लेकिन मुझ पे फर्ज हो गया था, चूंकि यजीद कमीने ने बहन से भाई की शादी को जायज करार दे दिया, शराब को जायज करार दे दिया, हर बदकारी को जायज करार कर दिया। मेरे नबी के मुहर्रमात को इसने खराब किया, इसलिए मुझ पे फर्ज है, चूंकि इस वक्त पूरी कायनात के अंदर किसी नबी का कोई नवासा मेरे सिवा जिंदा नहीं। मैं उस नबी का नवासा हूं जिसके तुमने कलमे पढ़े हैं। एक बात तो बताओ, सैयदना इमाम अली मकाम के सरे अक़दस पे दस्तार मुस्तफ़ा थी, गौर से सुनना यार, सरे अक़दस पे दस्तार मुस्तफ़ा थी, और जो जरा थी सैयदना अमीर हमजा की थी, जो कमर बंद था, जो साफा था, जो पटका पंजाबी कहंदे ने कमर नूं बनिया सी, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा दा सी, ते हाथ च तलवार जुल्फ़कार दी सी, मौला मुर्तज़ा इस्लाम की तलवार सी। क्या वो अंधे थे? अंधे नहीं, वो बदबख्त और लानती थे। जिन्होंने मेरे आका हुसैन को कत्ल किया, उन पे कल भी लानत थी, आज भी लानत है, क़यामत तक लानत। डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि वाक़या करबला में वाज़िया हो गया कि हमेशा हक़ को फ़तह और बातिल को शिकस्त है। यही वजह है कि यजीद था और हुसैन है। मौलाना मोहम्मद रियाज़ खरल ने खिताब करते हुए कहा
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت حاصل رہی، جسے بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کربلائے معلیٰ میں یزیدی قوتوں کو سرنگوں اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ غلام اللہ خان اور مفتی مظفر اقبال نے بھی شان و عظمت کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے حسینی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے ناظم اعلیٰ شاعر اہل سنت صاحبزادہ شعیب احسن مدنی نے شان حسین علیہ السلام میں شاندار کلام پیش کیا، جس سے کانفرنس میں رکت آمیز ایمانی، وجدانی اور روحانی کیفیت طاری رہی۔ معروف ثناخوانان بابر علی قادری، علامہ محمد رمضان مدنی اور علی رضا مدنی نے بھی ہدیہ عقیدت اور مناقب بحضور شہدائے کرب و بلا پیش کیے۔ کانفرنس کے دوران پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کی نئی تصنیف عظمت سیدنا حسنین کریمین علیہم السلام کی رونمائی کی گئی۔ مہمانان اعزاز ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، علامہ مولانا محمد ریاض کھرل اور مفتی مظفر اقبال نے کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے عالم اسلام بالخصوص تمام مسالک کے لیے نہایت اہم اور مفید قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے مدلل حقائق کے ساتھ اس خوبصورت تصنیف کو مرتب کیا ہے۔ اس موقع پر ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے رئیس مجلس شورا خالد وزیر خان افریدی کے وصال کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی امیر وزیر خان کی بطور رئیس مجلس شورا دستار بندی کی گئی۔ عالم اسلام کی سربلندی، ملکی استحکام، جملہ مرحومین کے ایصال ثواب، شہدائے کربلا کے فیوز و برکات اور امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے خصوصی دعا کی۔ محمد نسیم شاہ، N4 نیوز، فیصل آباد۔